था, बॉर्डर स्कर्मिशेस होते थे। अब मोदी साहब बड़ी खुशी से कहते हैं कि जी मैंने तो घुस के मारा है आपको मुल्क में। तो फिर कुरम का जिम्मेदार कौन है? कुरम में कौन घुसा है? और जो लोग हजारों सालों से मुसलमान भाई भाई इकट्ठे रह रहे थे, उनको शिया सुन्नी में किसने बांटा? उनका खून क्यों सस्ता हो गया? इसी तरह बनू में जो हुआ है, बनू में मेरा वोटर नहीं था, वो तो सारे पीटीएम के वोटर थे, मंजूर पश्तीन के थे। 8 से लेके 14 साल के बच्चों पे फायरिंग हुई है। ये किस मुल्क में होता है? अभी जो हमारे वर्कर्स की उन्होंने बात की है, उस पर तो मैं आती हूं, उस पर तो मैं आराम से बात करूंगी। लेकिन मुझे पता है हाजी इम्तियाज मंडी बहाउद्दीन के एमएनए है। आप में से किसी को पता है कि इस वक्त कहां पे हैं? अपने वालदा के लिए गए थे अस्पताल पूछने के लिए, वहां से उनको उठा के ले गए। आप किसी एमएनए को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते जब तक स्पीकर की इजाजत ना हो, उसको उठा के ले गए दिन दहाड़े। हमारे एमएनए झंग के अमीर सुल्तान, उनको उठा के ले गए। मुजफ्फरगढ़ के एमएनए मौजम जोतोई, उसको उठा के ले गए। तो अगर एमएनए एमपीए सेनेटर सेफ नहीं है तो मैं अपने बेचारे वर्कर्स का क्या रोना रोऊंगी? डॉक्टर यास्मीन जेल में बैठी हुई है, आलिया हमजा जेल में बैठी हुई है, और पता नहीं इनके पास कौन सी ये टाइम ट्रैवल मशीन्स होती हैं कि एक ही दिन में आलिया और सनम 5-5 जगह पहुंच जाती हैं। गुजरावाले भी पहुंचती हैं, सियालकोट भी पहुंचती हैं, इस्लामाबाद भी हैं, हर जगह पहुंच गई है, हर जगह इन पे एफआईआर कटे हुए हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए तबाही लिखी थी, ये हमारे वाले जो इंपोर्टेड हुकूमत है, ये किस खुशफहमी में है? इनको क्या लगता है कि हम फलस्तीनी हैं? हम इतने साबिर तो नहीं है, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई गंदी आंख उठाएगा, ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि जी केपीके को अफगानिस्तान को दे देंगे और बलूचिस्तान को इधर बांट देंगे। ये ख्वाब कोई ना देखे। ये याद रखे, हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमारा सूबा, हमारी जमीन 1 इंच किसी को नहीं देंगे। आप शिया सुन्नी क्या, आप हर लड़ाई करवा के देख लें, ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा। उमर फारूक हो गया, इकराम कटाना हो गया, हमारे जितने मीडिया के बच्चे हैं, अरूबा कोमल जो बच्ची इस्लामाबाद से उठाई गई है, उसको अडियाला जेल भेज दिया। उसकी हालत आपने देखी है? इतनी सूखी सड़ी सी जान है उसकी, बच्ची है वो। उसका वालिद जेल में रो रहा था और वो इतनी बहादुर है, वो आगे से कहती है आपने रोना नहीं है। ये दिन आ गया कि बेटियां अपने बाप को कह रही कि बाबा मैं अफगान हो गई हूं टेररिज्म में, दहशत गर्दी में, लेकिन आपने रोना नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पे जो बाप और बेटी के लिए ये दिन लेके आते हैं। आप सबके साथ ये होगा, जो ये करवा रहे हो ये याद रखो, ये कोई नहीं भूलेगा। फिर बाइडन बचाने आपको नहीं आएगा। बाइडन आपका इतनी बड़ा चाचा था तो कल तक आपका फाइनेंस मिनिस्टर नाक रगड़ रहा था जमीन पे कि जी चीन ने भी पैसे नहीं दिए, सऊदी ने भी नहीं दिए, अमेरिका ने क्यों नहीं आपको नहीं दिए? भैया आपने तो मुल्क बेचा था बाजवा के थ्रू। किधर है वो अरबों डॉलर जो आसमान से गिरने थे हम पे? महंगी बिजली, महंगा खाना, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों के गले काट रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। तेल पेट्रोल रुके भी, अगस्त आते सितंबर लग पता जाएगा हर किसी को। और ये किसको पकड़ रहे हैं? डिजिटल दहशतगर्द। कौन है डिजिटल दहशतगर्द? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है कुरमे में? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है बनू में, पेशावर में? मेरा हल्का हसन खेल 4 सीटीडी वाले शहीद हुए, 4 जख्मी हुए। किसी ने कुछ उनको दिया, एहसान किया उन पे? कोई पूछने गया उनके घर? किसी ने दुआ की? बड़े आए अजाब इस्तेकाम लेके आने वाले। आप होते कौन है कि केपी में लेके आएंगे? कल भी एक जर्नलिस्ट जरा फारिग सी थी, मुझे कहती है कि केपी में क्यों नहीं आ सकता। मैंने कहा जी सारे पाकिस्तान में अजाब इस्तेकाम लेके आए। लेकिन मुझे ये बताएं, कल अदम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यानी जो दहशतगर्द जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में 275 से ज्यादा है जो नोटिफाई हो चुकी हैं। उसमें से 215 पंजाब में है और बाकी 50-60 के लगभग जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, केपी के, सिंध और बलूचिस्तान में है। आप ऑपरेशन वहां से शुरू करें ना, इधर क्यों पहुंच गए आप? जहां मादनियात होती हैं दहशतगर्द पहुंच जाता है। उसको रिपोर्ट कौन देता है? मुझे तो नहीं पता था कि मेरे हल्के में कोयला निकला है, मुझे तो नहीं पता था मेरे हल्के में कॉपर निकला है, लेकिन दहशतगर्द को पता था। सीधा लोकेशन पिन पे पहुंच गया वो। ये जो 15 साल हमने अपनी फौज कुर्बान की, 80,000 लोग शहीद हुए, जो हमारे सिविलियंस शहीद हुए, वो खून काफी नहीं था आपके लिए? उमर फारूक छोटा सा बच्चा है, उसके भाई को उठा के ले गए। अल्लाह का अजाब वो जिन पे उन्होंने किए, तो फिर भी तमीज से बातें कर रहे थे। आप हमारे बच्चों को हमारे घरों से उठाएंगे, उन पे दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे? खुदा का खौफ करें।
آپ خدا نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے ہو, آپ 10 لاکھ کا جوتا پہنے یا 20 لاکھ, آپ خدا نہیں ہے. نعوذ باللہ. ڈرے اس دن سے, قبر سے آج تک کوئی نہیں بچا. اکرام کٹانا چھوٹا سا بچہ ہمارا, اور یہ لوگ بے تنخواہ کے کام کرتے ہیں. اگر ارشد شریف پہ کسی نے بات کی ہوتی, نہ عزیز میمن ہوتا, نہ یہ جو آج ہو رہا ہے. جرنلسٹ کا, اینکر کا, صحافی کا ایک کام ہے کہ وہ لوگوں تک سچ پہنچاتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ عمران خان کو نیچے دکھانا ہے؟ نہیں دکھا سکتے آپ, کوشش بھی چھوڑ دیں. یہ وہ آدمی ہے عمران خان جس کے لیے کربلا میں بھی دعا ہوتی ہے اور کعبے میں بھی دعا ہوتی ہے. آپ نہیں اس کو ہرا سکتے, ہار مان جائیں. ایسا کوئی بندہ آیا ہی نہیں پاکستان میں, قائد اعظم اور ہمارے جو تھے اس والے نہ چیریٹی ڈے جاتا گرے والا عبدالستار ایدی, ان کے علاوہ, سوری میری جی بڑھاپا گیا ہے, میرا میموری ذرا کمزور ہو گئی ہے, ان دونوں کے علاوہ کربلا اور کعبہ میں کسی کے لیے دعا نہیں ہوئی. سو یہ جو زور آپ لگا رہے نا کہ عمران خان کو توڑ دیں گے, آپ عمران خان کو نہیں پاکستان کو توڑ رہے ہیں, بہت سکسیسفلی توڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ لوہے جرگہ جو پشتونوں کا ہو رہا ہے اکتوبر میں کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ کرم میں جو حال ہے, ابھی سارے اکٹھے بیٹھے. اکتوبر کا کس اچھے موسم میں کون جرگے کرتا ہے؟ سخت موسم میں کریں. آپ سمجھ جائیں جو اس ملک پہ اس وقت گندی نظریں لگی ہوئی ہیں, ہماری جوہری ہتھیاروں پہ, ہمارے صوبوں پہ, ہمارے ریئر ارتھ منرلز پہ, ہمارے سونے پہ, ہمارے کاپر پہ, یہ آپ نہیں اٹکی ہوئی. آپ کو فارغ کرنا ہے فلسطین کی طرح, اور بادشاہوں کو دوبارہ لے کے آنا ہے, جسے ہم کہتے ہیں نیو کلونیلزم. نہیں چلے گی. الحمدللہ بڑے پرعزم ہیں. KPK پہ کتابیں لکھی انگریزوں نے. افغانستان کو 45 سال امریکہ اور یہ باقی ڈیفیٹ نہیں کر سکے, روس مل کے بھی ڈیفیٹ نہیں کر پائے. یہ ہم پہ نظریں رکھ رہے ہیں, خواب دیکھتے رہیں. خان صاحب نے مذاق میں ایک دفعہ کہا تھا کہ 2 قسم کے لوگ اللہ نے بنائے, ایک انسان ایک پٹھان. تو کیوں زور آزمائی کرتے ہیں جہاں آپ نہیں جیت پاتے؟ ہمارا ورکر ہماری عزت ہے. کل بھی ایک خاتون تھی, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, وہ مریم نواز کے ساتھ اور ایک اور ان کا ایم این اے تھا, اس کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ PTI میں ورکر کی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ورکر ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں, ہمارے بیٹے. بوڑھا بھی نکلتا ہے, بچہ بھی نکلتا ہے. بیبی عمار کو میاں فاروق عباد کے بیٹے کو مار دیا. خان نے اس کو میسج بھجوایا جیل میں کہ آپ بے شک پریس کانفرنس کر کے PTI چھوڑ دے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں سر, اپنے ہاتھ سے اپنا بیٹا اس نے دفن کیا ہے. بڑا دل جگرا چاہیے کہ 5 سال کے بیٹے کو قتل ہوئے بیٹے کو کوئی ڈال دے قبر میں. ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں ملٹری ٹرائلز میں, ہماری خواتین کوٹ لکھپت میں سڑ رہی ہیں. عمران خان اس گرمی میں اس کو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دے رہے ہیں, اور الحمدللہ ہنستا مسکراتا بادشاہوں کی طرح کہتا ہے کہ ایمان نہیں بیچ سکتا. ان لوگوں نے ملک بھی بیچ دیا. ملک ماں ہوتی ہے. انہوں نے وہ ملک بھیجا ہے جنہوں نے ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی دی, کوئی پہچان دی. میرے پاس تو ایک گرین پاکستانی پاسپورٹ ہے اور ایک گرین ID کارڈ ہے, میں کہاں جاؤں؟ آپ کہاں جائیں گے؟ ہم ورکرز کے لیے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ لوگ چھوٹے چیز سے شروعات کرتے ہیں, بڑی چیز پہ پہنچتے ہیں. کل کو سارے پاکستان کو اٹھائیں گے, لیکن یہ یاد رکھیں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. مت ہمیں مجبور کرے کہ وہ راستہ لیں جن سے دشمن کو, بیرونی دشمن کو خوشی ہوگی. عقل کریں, ہوش کے ناخن لیں, اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں اور وطن کے لیے فیصلے کریں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, امن کے ہر فیصلے میں, دوستی کے ہر فیصلے میں, حیا, عزت, پناہ کے ہر فیصلے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن دشمنی کریں گے تو اپنے وطن کے ساتھ کریں گے. اور یہ یاد رکھیں ہمارے لیے پاکستان ضروری ہے. ہر انسان سے, ہر پرسنالٹی سے, ہر ادارے سے, ہر ملک سے پاکستان ہمارے لیے ضروری ہے. پھر جو کرنا پڑے گا ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے. تھینک یو. میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 9 مئی کے بعد آرمی کے ساتھ جو دشمنی مول لی ہے وہ آپ کو مہنگی نہیں پڑی؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال عمران خان کو ایک بار دوسرے ملک پہ لینے کے لیے وہاں پہ جا رہے تھے, لیکن وہ ڈیل کینسل ہو گئی. وہ کیا وجوہات ہیں؟ I don't know anything about that. I'll answer the first question and then I'll also answer. Okay, you do it first. جو بتا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ تحریک انصاف کا فوج کے ساتھ لڑائی ہے. آپ سب کو پتا ہے
فوج ایک محتاط ادارہ ہے وفاقی حکومت کا، آرٹیکل 243 ہے یا 143 ہے، اس میں سے ایک، اور ان کا اوتھ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہم سیاست میں وہ نہیں ہوں گے. تو ایک غیر سیاسی ادارے کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کا ہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل، بیکاز 9 مئی میں ہم نے پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ ہمارا حق ہے، پیسفل پروٹیسٹ ہم پشاور میں کریں، ہم کسی کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کریں، ہم کسی ہیڈ کوارٹر کے سامنے کریں، GH کے سامنے کریں. احتجاج میں کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی جرم نہیں ہے. سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے ہوئے ہیں، ان دونوں اداروں سے بڑے ادارے اور کوئی نہیں ہے. سو وہ ہے، لیکن اس میں جو بیچ میں فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، 6 ہمارے اسی جگہ پہ ہمارے 6 ورکر شہید ہوئے ہمارے سامنے. لیڈی ریڈنگ میں جا کے 9 مئی کا ریکارڈ اٹھا لے، وہ اس طرف ہم نہیں دیکھتے. 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے. کیوں؟ پروٹیسٹ میں. اس کے بعد ایک بیانیہ گیا کہ جی یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے، اور یہ پھر کیا ہوا؟ 8 فروری کو ہم نے نہیں، عوام نے نکل کے اس بیانیے کی ایسی کی تیسی کر. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سٹیج 3 کینسر پیشنٹ ویل چیئر پہ آ کے انہوں نے ووٹ دی. تو اگر ہم اتنے ہی خراب لوگ تھے تو یہ اس قسم کی پشاور میں 8 فروری کو قیوم اسٹیڈیم میں اور وہ عیدگاہ میں جو چیزیں ہوئیں، کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کس طرح آروز کو انٹیلیجنس افسران نے آگے پیچھے کیا، کس طرح پولیس کو استعمال کیا گیا؟ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہو یا ٹوٹلنگ ہو رہی ہو اور کینڈیڈیٹ موجود نہ ہو؟ سو یہ تاثر کہ جی ہماری کسی ادارے کے ساتھ لڑائی ہے. ہر ایک ادارہ، نہ صرف فوج، پولیس بھی، CTD، FBR، سارے جو اس وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ادارے ہیں، یہ سب قابل احترام ہیں. اس میں سیکرڈ کا کوئی نہیں ہے. احتساب، اوور سائٹ ہر ایک کا ہونا چاہیے. باقی کسی کو کمزور کرنا، کسی ادارے کو، خاص کر فوج کو، بیکاز فوج تو آپ کے ملک کا دفاع کرتی ہے، یہ سوچنا بھی جو ہے یہ ناروا اور ناجائز ہے. سو یہ تاثر بالکل غلط ہے. دوسرا، آپ اگر ایک حق پہ ہوں اور جدوجہد کر رہے ہوں تو اس میں تو آسانیاں کہیں نہیں ہوتی، تو مشکلات ہی ہوتی ہیں. کس نے جو ہے وہ پھولوں کی جو ہے اس پہ راستے پہ جا کے اپنے حق کے لیے وہ کامیابی حاصل کی ہے؟ سو تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں. اگر آپ اپنے نظریے پہ قائم ہیں، آپ حق پہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ اس ملک کے لیے، اس آئین کے لیے، قانون کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو تکلیفیں بھی ہوں گی، آگے پیچھے بھی ہوگا. لیکن اس وقت آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں، وہ میں نہیں دینا چاہتا، وہ ذرا امبیرسمنٹ ہو جائے گی لوگوں کو. سو یہ جو ہے بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم فوج کے ساتھ بھی ہیں، ہم ہر ادارے کے ساتھ ہیں، اور سارے کے سارے ادارے جو آپ کو جس طرح پتہ ہے وہ محتاط ہیں آئین کے اور وفاقی حکومت کی. جی سر. I will Tabindur then I'll respond together. جی جی جی. اچھا اس کے ساتھ ارباب صاحب نے بہت سوال کی ہے اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی. اس دفعہ بھی آپ لوگوں نے کہا کہ 5 اگست کو ہم اگر اجازت ہوگی یا پھر بھی آپ لوگ اسی طرح واپس آئیں گے یا 5 اگست کا بعد؟ وہ ایک سوال، وہ ایک طرف کا سوال ہے، پہلے اس کو بھیجا. اچھا دیکھیں، ایک چیز اب یہ چیز ایسی ہے جس میں آپ کو بھی پتہ ہے، پر آپ لوگوں کے ہم سے زیادہ جلتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ایک سال، 1.5 سال، 2 سال کا یہ جو ایک رواج جا رہا ہے، ایک جو طور طریقہ ہے کہ CTD کو استعمال کیا، پولیس کو استعمال کیا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا، چادر چار دیواری کا وہ نہیں کیا گیا، 3 MPO جنریٹ ہوئے، اس کو قابو پانے میں
ایک تو ٹائم لگتا ہے، ایک بات. دوسری بات، اکثر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں پولیس کہیں بھی انوالو نہیں ہوتی. جہاں جہاں، بلکہ خاص جو لاسٹ انسیڈنٹس میں نے آپ کو بتایا اس میں سی ٹی ڈی نے کھل کے کہا کہ جی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک دہشت گرد کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں. اور جو چیزیں صوبے کے اندر ہیں، صوبائی ادارے کرتے ہیں، اس کے اوپر نہ کبھی اس طرح ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے تو ہم نے نہ صرف اس میں کارروائی کی ہے بلکہ لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں. لیکن جب آپ کی وفاقی اداروں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ آ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. لیکن یہ آپ لوگ باور رکھیں کہ یہاں پہ کم از کم پشاور ضلع میں فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے گی، پروٹیسٹ بھی ہوگا، اور وہاں پہ ہوگا جہاں پہ اس کا اثر رہے. جو آپ نے بات کی ہے جو اسلام آباد کا دھرنا تھا، ایک تو 5 اگست جو ہے جو لاسٹ دھرنا تھا اس میں بڑا کلیئرٹی ہے. ہمیں لیڈرشپ نے بتایا، سیکرٹری جنرل صاحب نے بتایا، چیئرمین صاحب نے بتایا، جو ہمارے بیسٹ ہیں اور باقیوں نے، کہ خان صاحب کی یہ کلیئر انسٹرکشنز تھی کہ جی آپ نے جلسہ تب کرنا ہے جب آپ کو این او سی ملے، بغیر این او سی کے آپ نے کوئی موقع تصادم کا کسی کو نہیں دینا. اسی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پرسوں جو ہماری ایک جمعے کی نماز کے بعد جو وہ ہوا تھا، احتجاج ہوا تھا اسلام آباد میں، وہ مؤخر کیا گیا تھا بیکاز اندیشہ تھا کہ وہاں پہ تصادم ہو. اگر 5 اگست کو اگر این او سی ملی ہو تو ہم انشاءاللہ احتجاج کریں گے. اگر این او سی نہ ملی تو اس کے بعد لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. لیکن ان ساری چیزوں میں خان صاحب جو ہے ان کی ڈائریکشنز اور ان کی ہدایات شامل ہوتی ہیں. شاندانہ میرے سوال کے جواب دیں. ایک ملک نے عمران خان کو لے جانے کے لیے گارنٹر بنے، لیکن بعد میں وہ ہٹ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ تو جیل میں عمران خان سے ملتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 سوال آپ نے پوچھے، ایک ڈیل والا سوال ہے اور آپ کا جو پہلا سوال تھا میں اس کا ذرا جواب دینا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ ہم نے 9 مئی کر کے فوج سے لڑائی لے لی ہے. یہ یاد رکھیں، نمبر 1، 9 مئی عمران خان اور عمران خان کے کسی ورکر نے نہیں کیا. جو ملا اس کو پھانسی دیں، یہ لکھا ہوا لے لیں. دوسری بات، 9 مئی اگر عمران خان نے کرنا ہوتا وہ اپنے ملک پہ اٹیک نہ کرتے، وہ انڈیا پہ کرتے. اس پہ ہمت ہے، وہ ہمارے دشمن ہے. یہ والا پرائم منسٹر فارم 47 والا موڈی ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میری انٹیلیجنس ایجنسیز گھسی ہے پاکستان میں، لوگوں کو مارا ہے، اور ہمارا والا اس کو اسی ٹویٹر پہ جو بین کیا ہوا اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ جب پی ایم بن گئے تو پی ایم گئے مبارک کو، میرے لوگوں کو مروا دیا. بات ہی نہیں کی، یا تو کسی نے اس کو بتایا نہیں، اس کے نوٹس والے بڑے اسٹوپڈ ہیں. یہ تو حال اس ملک کا. 9 مئی ہم کریں گے اپنے وطن کے خلاف. باجوہ کے ٹائم پہ انڈیا سے ایک میزائل پاکستان میں آ کے گرا تھا پنجاب میں، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ نیوکلیئر وار ہیڈ اٹھانے کے قابل تھا بٹ اس پہ نہیں تھا. 2 دن اس پہ فارن آفس سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی. عمران خان 9 مئی کرے گا. سارا جھوٹ. اور ہماری لڑائی فوج سے نہیں ہے، ہماری لڑائی جنرل باجوہ سے ہے جس نے بائیڈن سے پیسے لے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا، پاکستان کا بیڑا غرق کیا. میں نے کتنی دفعہ یہ بات کی کہ اگر آپ کو عمران خان سے نفرت تھی، وہ پاکستان کی نفرت کیسی بن گئی خلاف؟ آپ نے عمران خان کو ہٹائے، الیکشنز کراتے، لے کے آتے اپنے نالائکوں کو. پھر آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کیوں جلایا؟ ہم نے نہیں جلایا، جس نے جلایا وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. جلایا نام لینا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. میرے پاس جو ثبوت ہیں، سن لیں ایک منٹ، میرے پاس جو ثبوت ہے انشاءاللہ وہ ساری دنیا دیکھے گی. وقت کی بات ہے بھائی، وقت کی. عصر کی نماز فجر پہ نہیں پڑھتے. دوسری بات، یہ جو آپ نے کہا نا ڈیل کی بات، عمران خان وہ شیر کا بچہ ہے جس نے پاکستان کو مفت نمل دیا، جس نے پاکستان کو مفت شوکت خانم دیا. اگر وہ ڈیل کرنا چاہتا تھا نا تو وہ ڈاکٹر عارف الوی سے کرمنل پارڈن لے کے 200 کیسز میں نکل آتا. نہ اس کا فورن گارنٹور ہے عمران خان کا، نہ اس کا کوئی لوکل گارنٹور ہے. اس کا ایک گارنٹور ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے، اور دوسرا اس کا گارنٹور اس کی عوام جو 8 فروری کو نکل کے ان کا منہ توڑ دیا ان کے جھوٹے بیانیے کا. اگر 9 مئی ہم نے کی ہوتی تو 9 فروری کو جو نقلی الیکشن کیا ہوتا نا، یہ کبھی ہوتا ہی نہ. عوام کو اچھی طرح پتہ ہے، اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. یہ جو آئی پی پیز کی کانٹریکٹس نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھے کہ شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، اس جہانگیر ترین نے، ان باقیوں نے، یہ چینی والوں نے، نمک والوں نے، ٹیکسٹائل والوں نے اربوں ڈالر کمائے اور 1 یونٹ بجلی کا نہیں بنایا. لڑائی یہ ہے اصلی والی.
खान साहब ने सब माफिया से गिरेबान में हाथ डाला, इन लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। और ये तो मैं आपको 25 मार्च 2022 की बात बता रही हूं कि खान साहब ने कहा था 3 दफा मेरे घर पे अटैक हुआ है, और अब आप देखेंगे कि ये लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ईंट से ईंट तो ये दूसरा बजाता था जरदारी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये तो ख्वाजा आसिफ कहता था कि फौज ने हमारी हड्डियों का पता नहीं सुरमा चूस लिया है। हम तो सिलेक्टेड थे, हम कैसे नो में कर सकते हैं? याद रखें, ये चूरन जो भी बेचेगा वो झूठा है, और अल्लाह की लानत झूठ बोलने वालों पे। सबर सबर। बिल्कुल और दूसरी बात है कि आपने एक बात कही है के होने से वसाइल की, इसका ये मतलब किया है कि में जो जंग लड़ी जा रही है वसाइल की लड़ाई है, क्या कहेगी? देखें, पिछले 76 साल से, एक मिनट पहले ले ले जिसने लेना ले ले, जल्दी जल्दी ले लें। क्या लेना है? मैकू ना। देखें, पाकिस्तान में पिछले 76 साल से वसाइल की जंग है। कायदे आजम, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहती हूं, प्लीज हिस्ट्री पढ़ के देख लें। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, कराची में उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, 4 घंटे सड़क पे तड़पता है, फिर अस्पताल जाके वफात हो जाती है, वो शहीद था। यही लियाकत अली खान, जिसको कहा गया कि आरसीडी सीटों सेंटो तोड़ो ताकि पाकिस्तान में कामयाबी ना आए, उसको शहीद किया गया। फातिमा जिन्ना जो मादरे मिल्लत थी, उसको गद्दार कह के शहीद कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, उसके वालिद को शहीद किया गया, ज़ियाउल हक को मारा गया। ये याद रखें, ये मुल्क में पहली दफा नहीं हुआ कि एक नेक इंसान को, एक वतन दोस्त इंसान को शहीद करने की कोशिश हो। दूसरी बात, वसाइल की लड़ाई तो आप सबको पता है, ये हमेशा से वसाइल की लड़ाई थी। ये हमें क्यों उन्होंने कॉलोनाइज किया था? क्यों हमारे सर पे बरतानिया की बादशाह बैठे होते थे? ये उनका बाप का मुल्क था क्या? उनको वसाइल चाहिए थे, अभी भी वसाइल चाहिए, तो खुद कुछ नहीं करते। तीसरी बात, जो ऑपरेशन होता है हमारे सूबे में, ये फेडरल अथॉरिटीज करवा रही हैं। हम जंग किसी के साथ नहीं चाहते, लेकिन अमन जरूर चाहते हैं। तो ये इस पे कोई शक ना हो कि अमन के लिए हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम हर हद तक जाएंगे, बट वतन के लिए अमन, अमेरिका के लिए अमन नहीं। उसके ऊपर बाद में ये यहाँ मैं जी उस कमेटी में नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी, अपॉलॉजीज। कसम दे रहा निश्ता पता जे कमेटे की नहीं मचोले, जो पख्तून निश्ता कमेटे की टोल पंजाबी आंदी कवल जरताज फ्रॉम डीजी खान। मैडम जी जी जी, रालम 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 रालम। और क्या ताकुल में वाला लगली जाई सर मस्ती